ایسے ہی ایک انڈونیشی نوجوان مجاہد نے عاشق علی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ اس کا بھی عاشق علی کو علم نہیں تھا۔ میں جس روز عاشق علی کو دیکھنے گیا تھا اسی رات عثمان نے مجھے ایک بات سنائی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں عاشق علی کو دیکھ آیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میرے بعد وہ بھی عاشق کو دیکھنے گیا تھا۔ عثمان نے مجھے سنایا کہ عاشق علی کا اسپتال میں تیسرا دن تھا۔ شام کے وقت آمنہ عثمان کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ اس روز وہ عاشق علی کے کمرے سے نکل کر کسی اور طرف چلی گئی تھی۔ واپس کمرے میں آئی تو ایک انڈونیشی نوجوان عاشق علی پر جھکا ہوا تھا۔ اسے پتہ نہ چل سکا کہ آمنہ دروازے میں کھڑی ہے۔ آمنہ نے اسے عقب سے ہی پہچان لیا تھا کہ وہ کون ہے۔ آمنہ کھڑی دیکھتی رہی کہ یہ کیا کر رہا ہے یا کیا کرے گا۔ اس نوجوان کا نام علی الحشام تھا اور اسے علی کہتے تھے۔ سال ڈیڑھ سال پہلے آمنہ کے والدین نے آمنہ کو علی سے منسوب کر دیا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ علی آمنہ کا منگیتر تھا، لیکن آمنہ عاشق علی کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ آمنہ نے عثمان کو بتایا کہ علی اچھی نیت سے نہیں آیا۔ اس نے اس باریک سے پائپ کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھا جس سے عاشق کے جسم میں گلوکوز اور خون جا رہا تھا۔ جب اس نے علی کو یہ حرکت کرتے دیکھا تو آمنہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ کہیں نالی کھینچ نہ دے جو عاشق علی کی جان بھی لے سکتی تھی۔ اس خطرے کے پیش نظر آمنہ تیزی سے آگے ہوئی۔ علی نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کھسیانہ سا ہو گیا۔ اس وقت عاشق علی بے ہوشی میں تھا۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی ہوش میں نہیں آیا تھا۔ آمنہ نے علی سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ علی نے کہا کہ وہ عاشق علی کو دیکھنے آیا ہے کہ ہوش میں آ چکا ہے یا نہیں، وہ اس کی حالت کیا ہے۔ آمنہ نے عثمان کو سنایا کہ اس نے علی سے کہا کہ وہ اس کمرے میں آ کیسے گیا ہے، کسی کو اندر آنے کی بھی اجازت نہیں ملی۔ آمنہ نے اسے کہا کہ وہ فوراً یہاں سے چلا جائے ورنہ آمنہ اس کی رپورٹ کر دے گی۔ علی نے آمنہ کو بازو سے پکڑا اور اسے باہر لے آیا۔ آمنہ غصے میں آ گئی اور علی سے کہا کہ وہ یہاں بھی نہ آئے اور اس کے سامنے بھی نہ آئے۔ ہوش میں آؤ آمنہ، علی نے آمنہ سے کہا، اپنا دماغ ٹھکانے پر لے آؤ اور اس آدمی کو ذہن سے اتار دو۔ تم میری ہو اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم کسی اور کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، آمنہ نے کہا۔ میرے باپ نے عاشق علی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ انڈونیشیا آزاد ہو گیا تو وہ مجھے اس کے ساتھ بیاہ دے گا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ جاؤ اور میرے باپ کے ساتھ بات کرو، لیکن میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں جو بدل نہیں سکتا۔ تمہارے باپ کے ساتھ بات کرنا بیکار ہے، علی نے کہا۔ تم اس ہندوستانی کو پسند کرتی ہو اور یہ مجھے منظور نہیں۔ آمنہ نے عثمان کو بتایا کہ علی کے ساتھ اس کی اچھی خاصی ترش کلامی ہوئی اور علی اسے یہ دھمکی دے کر چلا گیا کہ وہ اس ہندوستانی کو یعنی عاشق علی کو واپس ہندوستان بھیج دے گا اور اسے انڈونیشیا میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ جاتے جاتے علی یہ بھی کہہ گیا کہ یہ شخص بڑے دور کے ایک ملک کا باشندہ ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ یہاں سے بھاگ جائے، اور اب تو یہ ایسا زخمی ہوا کہ بازو اور ٹانگ سے معذور اور محتاج ہو جائے گا۔ آمنہ نے اسے کہا کہ معذور ہو سکتا ہے لیکن عاشق علی کو وہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گی۔ اس نے کہا کہ عاشق علی انگریزوں کا فوجی قانون توڑ کر انڈونیشیا کی آزادی کی جنگ لڑنے آیا اور اسی جہاد میں اتنا شدید زخمی ہو گیا ہے تو ہم انڈونیشیا سے گھٹیا لوگ تو نہیں کہ اسے کچھ صلہ بھی نہ دیں۔ آمنہ نے یہ باتیں عثمان کو اس لیے بتائی تھی کہ یہ ایریا عثمان کا تھا اور آمنہ نے عثمان کو اس خطرے سے آگاہ کیا تھا کہ علی رکابت کے جوش میں آ کر عاشق علی پر اوچھا بار کرے گا۔ آمنہ نے صاف الفاظ میں بتایا کہ علی کا اسپتال آنا اور عاشق علی کے کمرے میں جا کر اس پر جھکنا اور پھر خون اور گلوکوز کی نالیوں کو دیکھنا بڑے خطرناک ارادے کا اظہار کرتا ہے۔ عثمان نے آمنہ کو تسلیاں دے کر مطمئن کیا اور کہا کہ وہ علی کو بلا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا اور اگر اس نے پھر کوئی ایسی خطرناک حرکت یا بیہودہ بات کی تو اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے گی۔ عثمان میرا کمانڈر تھا لیکن اس تعلق کے علاوہ اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا تھا اور ہر بات میرے ساتھ کرتا تھا سوائے ان رازوں کے جن کا تعلق جنگ آزادی کے ساتھ تھا۔ اب میں 5-6 مہینے آگے کی بات سناؤں گا۔ اس عرصے میں عاشق علی کے زخم بھر گئے تھے، خون کی کمی کبھی کی پوری ہو چکی تھی اور وہ زخمی ہونے سے پہلے کی طرح روزمرہ کے معمولات میں رواں ہو گیا تھا، لیکن اس کے جسم میں کچھ تبدیلی آ گئی تھی۔ ایک یہ کہ وہ تیز دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا اور نہ ہی وہ تیز چل سکتا تھا۔ جو ٹانگ زخمی ہوئی تھی اس ٹانگ کو وہ کھینچ کر چلتا تھا اور گھٹنے سے یہ ٹانگ پہلے کی طرح دوہری نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی دایاں بازو پوری طرح اوپر نہیں اٹھتا تھا، نہ تندرست بازو کی طرح گھمایا جا سکتا تھا۔ ہاتھ کی گرفت ٹھیک تھی لیکن بازو کمزور سا ہو گیا تھا۔ عاشق علی اس ہاتھ سے رائفل اور ٹامی گن وغیرہ چلا سکتا تھا لیکن پہلے کی طرح نہیں، اب وہ صرف لیٹ کر فائر کر سکتا تھا۔ ان 5-6 مہینوں میں میں چند ایک گوریلا کارروائیوں میں گیا تھا اور عاشق علی بھی 2 کارروائیوں میں شامل ہو چکا تھا۔ ایک اور بڑا گوریلا ایکشن آپریشن آرڈر آ گیا
میں اس آپریشن کو پوری طرح بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ بھی ویسا ہی آپریشن تھا جیسا وہ آپریشن تھا جس میں عاشق علی زخمی ہوا تھا۔ یہ سارے آپریشن ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اس لیے بھی میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا۔ میں بھی اس آپریشن میں شامل تھا، لیکن مجھے کسی اور طرف بھیج دیا گیا۔ دن بھر لڑائی ہوئی، آپریشن کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا اور ہمارے کچھ آدمی زخمی ہوئے اور 3 شہید بھی ہوئے۔ پچھلے پہر کے 4 بج رہے تھے جب اس آپریشن میں شامل ہونے والی پارٹیاں ایک جگہ اکٹھی ہوئیں۔ ایک امریکی بٹالین کو گھات میں لینا تھا جو ہم نے لیا اور امریکیوں کو خاصا جانی نقصان پہنچایا۔ کچھ دیر جم کر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آخر امریکی بہت سی لاشیں پیچھے چھوڑ کر اپنے ٹرکوں میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں نے آپریشن ختم ہونے کے بعد آمنہ کو دیکھا۔ اس آپریشن میں بھی چند ایک لڑکیاں شامل تھیں۔ آمنہ عثمان کے پاس آئی اور سر کے اشارے سے اسے الگ لے گئی۔ دونوں دور کھڑے باتیں کرتے رہے اور پھر آمنہ اپنی پارٹی میں چلی گئی اور عثمان واپس الگ تھلگ آ کر بیٹھ گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ آمنہ نے اسے کوئی خاص بات بتائی ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ عثمان مجھے اپنا دوست بنائے ہوئے تھا۔ آخر اس نے مجھ سے حلفیہ وعدہ لیا کہ میں یہ راز سوائے عاشق علی کے کسی اور کو نہیں بتاؤں گا۔ آمنہ کا کردار اور ایمان دیکھیں کہ وہ آپریشن ختم ہونے کے بعد عثمان کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ جب دونوں کی طرف سے فائر کھل گیا تو وہ پوزیشن بدلنے لگی۔ اس جگہ اونچی نیچی ٹیکریاں اور کھڈ بھی تھے اور جنگل گھنا تھا۔ اس نے علی کو دیکھا کہ وہ اپنی پوزیشن سے اٹھ کر بائیں طرف کو جا رہا تھا۔ آمنہ کو اچانک خیال آیا کہ اس طرف عاشق علی پوزیشن میں تھا۔ آمنہ کو عاشق علی کے ساتھ ایسا والہانہ پیار تھا کہ آپریشن پر بھی اس کی نظر عاشق علی کی طرف جاتی تھی۔ چونکہ علی بھی ان کے درمیان موجود تھا، اس لیے آمنہ جتنی توجہ اس آپریشن پر دے رہی تھی اتنی ہی عاشق علی پر بھی دیتی تھی۔ اس نے جب علی کو بلا جواز اپنی پوزیشن سے اس طرف جاتے دیکھا جس طرف عاشق علی تھا تو آمنہ بھی آپریشن کو بھول کر چھپتی چھپاتی علی کے پیچھے گئی۔ علی ایک جگہ لیٹ گیا اور وہاں سے ایک طرف گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل رینگنے لگا۔ آمنہ کے سامنے ایک اونچی ٹکری تھی جس پر درخت بھی تھے اور جھاڑیوں کے علاوہ اونچی گھاس بھی تھی۔ آمنہ اس پر اس طرح چڑھ کر چھپ گئی کہ وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ آمنہ تربیت یافتہ اور تجربہ کار گوریلا فائٹر تھی۔ مجھے اس کی وہ نوجوانی یاد آتی ہے۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے 3-4 مرتبہ ایکشن میں دیکھا تھا۔ اس نے عثمان کو بتایا کہ جب اس ٹکری پر جا کر پوزیشن لی تو اسے بائیں طرف کچھ آگے عاشق علی نظر آیا جو ذرا کم بلند ٹکری پر ایک درخت پیچھے بیٹھا فائر کر رہا تھا۔ آمنہ کو علی بھی نظر آ گیا جو عاشق کے پیچھے ایک ٹکری پر پوزیشن لے رہا تھا۔ اس کے اور عاشق علی کے درمیان 20-35 گز فاصلہ تھا۔ علی کے پاس رائفل تھی اور آمنہ کے پاس ٹامی گن تھی۔ آمنہ اور علی کے درمیان 25 گز کا فاصلہ تھا۔ آمنہ نے دیکھا کہ علی نے رائفل کاندھے سے لگائی اور رائفل کی نالی عاشق علی کی طرف کر دی۔ علی جس پوزیشن میں تھا وہاں سے وہ دشمن پر فائر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عاشق علی کو گولی مارنے کے لیے اس پوزیشن میں گیا تھا۔ جو ہی علی نے رائفل کاندھے سے لگا کر عاشق علی کی طرف سیدھی کی، آمنہ نے ٹامی گن علی کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ علی کا دایاں پہلو آمنہ کی طرف تھا۔ گن کا پورا برسٹ علی کے پہلو میں لگا اور وہ وہیں بغیر تڑپے مر گیا۔ آمنہ نے عاشق علی کو بچا لیا تھا۔ اگر آمنہ عثمان کو نہ بتاتی کہ علی کو اس نے مارا ہے تو کسی کو شک نہ ہوتا۔ وہاں ہمارے کچھ ساتھی زخمی بھی ہوئے اور شہید بھی ہوئے تھے۔ باقی سب علی کو بھی شہید کہہ رہے تھے، لیکن آمنہ کے کردار اور ایمان کو دیکھیں کہ اس نے عثمان کو صحیح بات بتا دی اور یہ بھی کہا کہ آپ میرے کمانڈر ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بلا جواز قتل کیا ہے تو مجھے یہیں گولی مار دیں۔ عثمان نے کچھ دیر سوچا اور کہا، تم نے ٹھیک کیا ہے، علی اسی قابل تھا، کسی کو بتا نہ دینا۔ ایک روز عثمان کو جکارتہ سے اطلاع آئی کہ 1-2 دنوں تک ناسوشن اس کے ایریا کے ہیڈ کوارٹر میں آ رہا ہے اور یہ ایک کانفرنس ہوگی جس کے لیے اسے تیاری کر لینی چاہیے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ناسوشن کون تھا۔ وہ احمد سویکارنو اور سوہارتو کے پائے کا لیڈر تھا اور یہ سب جرنیل تھے۔ جکارتہ میں ہماری فوج کے GHQ کی طرح گوریلا فورس کا ایک GHQ تھا اور بڑے بڑے گوریلا اور کمانڈو آپریشن کے احکام اسی ہیڈ کوارٹر سے آیا کرتے تھے اور ان پر دستخط ناسوشن کے ہوتے تھے۔ ناسوشن گوریلا طرز جنگ میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ جنگی عظیم سے پہلے جب انڈونیشیا کا نام و نشان نہ تھا اور وہ خطہ ولنیزریوں کے زیر نگی تھا، اس وقت ناسوشن ولنیزری فوج میں اعلیٰ رینک میں تھا۔ میں پچھلے کسی باب میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ جرنیل انڈونیشیا کی جنگ آزادی ایک خاص تنظیم، پلان اور ڈسپلن کے تحت لڑا رہے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ کہیں بھی چند ایک جوشیلے نوجوان اکٹھے ہو جاتے اور دشمن پر حملہ کر دیتے۔ چھوٹے چھوٹے گوریلا آپریشن لڑانے کے لیے ایریا کمانڈر مقرر تھے، جیسا عثمان تھا۔ ساری تنظیم ایک باقاعدہ فوج جیسی تھی۔ فرق یہ تھا کہ انڈونیشی مسلمان فوج کی طرح مورچہ بند ہو کر نہیں لڑتے تھے، وہ شب خون مارتے تھے اور ضرب لگاؤ غائب ہو جاؤ کے اصول پر لڑتے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قوم کا بچہ بچہ
عورتیں بھی مرد بھی گوریلے فائٹر بن گئے تھے اور وہ اپنے آپ کو کمانڈروں کے احکام اور ضروری ڈسپلن کے پابند رکھتے تھے۔ اگلی صبح کانفرنس میں شریک ہونے والے ہمارے ہیڈ کوارٹر میں پہنچنے لگے۔ دوپہر تک 200 آدمی آ چکے تھے۔ ان میں 20-21 ہندوستانی مسلمان بھی تھے۔ یہ سب میری طرح انڈین آرمی سے بگوڑے ہو کر انڈونیشیا آئے تھے۔ 4 ایریا کمانڈر شام تک آ گئے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بڑی کانفرنس ہے اور اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا۔ عثمان میرا کمانڈر تھا، لیکن میرے ساتھ اور عاشق علی کے ساتھ دوستانہ مراسم بھی رکھے ہوئے تھا۔ وہ مجھے ہر بات بتا دیا کرتا تھا، لیکن کوئی جنگی راز کی بات ہوتی تو وہ گول کر جاتا۔ میں سمجھ جاتا اور پھر نہ وہ بتاتا اور نہ میں پوچھتا۔ اس کانفرنس کے متعلق عثمان نے مجھے بتایا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ بات یہ تھی کہ اقوام متحدہ نے 1 سال سے زیادہ عرصہ پہلے انڈونیشی لیڈروں کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے تھے اور انہیں آمادہ کیا جا رہا تھا کہ جنگ بندی کر دیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اور پھر دیگر نمائندوں نے بھی انڈونیشی لیڈروں کے آگے کچھ شرائط رکھیں، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ انہیں انڈونیشیا کے کچھ حصے پر خود مختاری دے دی جائے گی، لیکن انڈونیشی لیڈر کوئی شرط قبول نہیں کر رہے تھے۔ وہ ایک ہی شرط پیش کرتے تھے، وہ تھی آزادی اور مکمل آزادی اور ولنیزریوں کا انخلاء۔ انڈونیشی لیڈروں کا موقف یہ تھا کہ جاپانیوں نے ولنیزریوں سے یہ خطہ جنگ لڑ کر چھین لیا اور اس پر قابض ہو گئے تھے۔ پھر انڈونیشی مسلمانوں نے اپنے آپ کو منظم کر کے جاپانیوں کو یہاں سے بھگا دیا اور اس خطے کو اپنا ملک بنا لیا۔ پھر انڈونیشی لیڈروں کا ایک موقف یہ بھی تھا کہ یہ خطہ مسلمانوں کا ہے اور یہاں مسلمان غالب اکثریت میں آباد ہیں۔ وہ اب اس خطے پر کسی دوسری قوم کا تسلط قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے اور اسے وہ اپنا جائز حق سمجھتے تھے۔ انڈونیشی کمانڈروں نے باقاعدہ انٹیلیجنس تنظیم بنا رکھی تھی۔ اس انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ تھی کہ امریکہ اور برطانیہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے ان کے دلوں میں انڈونیشی مسلمانوں کے لیے رحم ہے اور وہ انہیں اپنی جنگی طاقت سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان دونوں صلیبی ملکوں کی حکومتوں اور فوجی قیادتوں نے دیکھ لیا تھا کہ انڈونیشی مسلمانوں کو شکست دینا یا انہیں دبا لینا اتنا آسان کام نہیں جتنا وہ شروع میں سمجھتے تھے۔ انڈونیشی مسلمانوں نے جذبہ حریت اور عسکری اہلیت سے ان صلیبیوں پر ثابت کر دیا تھا کہ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ انڈونیشیا کی جنگی آزادی 4تھے سال میں داخل ہو چکی تھی۔ اتحادی طاقتوں یعنی امریکہ اور برطانیہ کو توقع تھی کہ ان دونوں کے ہوائی جہازوں کی طاقت اور بحری اور بری جنگی طاقت یہاں کے مسلمانوں کو تباہ کر دے گی اور جو زندہ رہیں گے ان پر دہشت طاری ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ توقع لگا رکھی تھی کہ ان مسلمانوں کے پاس ایمونیشن ختم ہو جائے گا اور خالی رائفلیں اور مشین گنیں رہ جائیں گی۔ ان کی یہ توقع بجا تھی کیونکہ انڈونیشی حریت پسندوں کے پاس کوئی ایمونیشن کی فیکٹری نہیں تھی، نہ انہیں کسی بھی ملک سے ایمونیشن ملتا تھا۔ اس کے باوجود ان کے پاس ایمونیشن ختم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ سب امریکہ اور برطانیہ کی فوجوں سے چھینا ہوا تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گوریلوں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ ایمونیشن خود حاصل کریں اور گولی اس وقت چلائیں جب انہیں یقین ہو کہ گولی ضائع نہیں جائے گی۔ انگریزوں کو ایک زد اور بھی پڑ گئی تھی، وہ یہ کہ انگریز انڈین آرمی کو بھی انڈونیشی حریت پسندوں کے خلاف لڑا رہے تھے اور ان کی انڈین آرمی سے مسلمان ایک ایک دو کر کے بگوڑے ہو رہے تھے اور انڈونیشی مسلمانوں کے پاس جا رہے تھے۔ ہندوستانی مسلمانوں کا یہ جذبہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ انگریزوں اور امریکیوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان فوجی فوج میں رہ کر بھی انڈونیشی مجاہدین کی کسی نہ کسی طرح مدد کر رہے ہیں۔ یہ مدد بڑی واضح اور نمایاں تھی۔ انگریز دیکھ رہے تھے کہ وہ انڈونیشی گوریلوں کے کسی ٹھکانے پر حملہ کرنے جاتے تھے تو وہ راستے ہی میں انڈونیشی مجاہدین کی گھات میں آ کر مارے جاتے تھے۔ انڈین آرمی سے انڈونیشیوں کو کچھ اور ساز و سامان بھی مل رہا تھا، مثلاً سگنل کور کے فوجی بگوڑے ہوئے اور وہ خالی ہاتھ نہیں گئے بلکہ وائرلیس سیٹ یعنی ریڈیو ٹیلی فون اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اسی طرح کچھ اور ضروری سامان انڈونیشی مسلمانوں تک پہنچ جاتا تھا۔ انڈین آرمی کی گاڑیاں تک ان کے پاس پہنچی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انڈونیشیا کے لیڈر مخلص اور بے غرض تھے۔ انہوں نے قوم میں اتحاد پیدا کر دیا تھا۔ نہ وہاں کوئی سیاسی پارٹی تھی نہ کوئی مذہبی فرقہ۔ وہاں کے لوگ فرقہ بندیوں کو بھول گئے تھے۔ ان کے ذہن میں 2 ہی چیزیں رہ گئی تھیں، اسلام اور آزاد انڈونیشیا۔ ہر مرد اور عورت اپنی اپنی جگہ فرض شناس اور ذمہ دار بن گئے تھے۔ میں اپنی آنکھوں دیکھے واقعات سنا چکا ہوں کہ وہاں کے مردوں اور عورتوں کا کردار کس طرح بلند ہو گیا تھا۔ ان کا نعرہ اور نصب العین ایک ہی تھا، مردیکا یعنی آزادی۔ صلیبی اتحادیوں نے پوری کوشش کی تھی کہ حریت پسندوں کے اتحاد کو توڑا جائے اور ان میں گروہ بندی یا فرقہ بندی پیدا کی جائے۔ انہوں نے ولنیزری اور ہندو عورتوں کے ذریعے سبوتاژ کے ڈرامے کھیلے تھے لیکن ناکام رہے۔ میں نے یہ 2-3 واقعات آپ کو سنائے ہیں۔ میں نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا
کیونکہ میں اسے ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریڈیو کے ذریعے خبر مل گئی تھی کہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا ہے، اور پھر قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کی خبر بھی ملی تھی۔ پاکستان بننے کی خبر آئی تھی تو ہمارے انڈونیشی بھائیوں نے ہمیں گلے لگا کر مبارکباد دی تھی، اور بعض جگہ جشن بھی منائے گئے تھے۔ قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کی خبر آئی تو انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہائے اور آہیں بھی بھری تھیں۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے ہم ہندوستانی مسلمانوں کو ایک تو یہ خوشی ہوئی کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اور اب انگریز کے غلام نہیں رہے، دوسری خوشی یہ کہ ہم انڈین آرمی کے بگوڑے تھے، اور کبھی یہ ڈر دل میں آ ہی جاتا تھا کہ کبھی انگریزوں کے ہاتھ چڑھ گئے تو وہ کورٹ مارشل کر کے ہمیں سزائے قید دے گا۔ اب وہ خطرہ ختم ہو گیا تھا، اور ہم کہتے تھے کہ اس ملک کو آزاد کرا کے اپنے آزاد ملک میں واپس جائیں گے۔ مختصر یہ کہ اب ہم انگریز کی فوج کے بگوڑے نہیں رہے تھے۔ پاکستان کے وجود میں آنے سے انڈونیشی مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، انہیں یہ تاثر ملا کہ آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تعلیم یافتہ انڈونیشی کہتے تھے کہ ایک مسلمان ملک پاکستان کے نام سے وجود میں آیا ہے، اور ایسا ہی دوسرا آزاد مسلمان ملک انڈونیشیا ہوگا۔ ہم بہت کوشش کرتے تھے کہ ریڈیو پاکستان کی آواز سنیں، لیکن پاکستان کا ریڈیو اتنا کمزور تھا کہ اتنی دور تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ہمیں مجبوراً آل انڈیا ریڈیو سننا پڑتا۔ اس کی ٹرانسمیشن میں اتنی طاقت تھی کہ انڈونیشیا میں صاف سنائی دیتا تھا، لیکن اس کی خبریں اور تبصرے یک طرفہ اور پاکستان کے خلاف ہوتے تھے۔ صحیح خبر ہم BBC اور امریکہ کے ریڈیو سے سنا کرتے تھے۔ ان نشریاتی اداروں کی خبروں سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، انہیں لوٹا، ان کے گھر نظر آتش کیے، ان کی بیٹیاں اغوا کی اور وہاں کے مسلمانوں کو قتل کر دیا، اور جو بچے وہ پاکستان کو بھاگ گئے۔ ان خبروں کا رد عمل سورابایا میں ظاہر ہوا۔ انڈونیشیا میں جنگ عظیم سے پہلے ہندوؤں کی اچھی خاصی آبادی تھی، یہ سب تاجر اور دکاندار تھے۔ جاپان نے حملہ کیا تو جس طرح دوسرے لوگ آبادیوں سے بھاگے، اس طرح ہندو بھی نکل بھاگے، لیکن وہ جا ہی کہاں سکتے تھے۔ وہ اپنے زیورات اور دولت یعنی روپیہ پیسہ اپنے ساتھ لیے جنگلوں میں جا چھپے تھے۔ کچھ تو جنگل کی صعوبتیں برداشت نہ کرتے ہوئے مر گئے، اور بعض جاپانیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ پھر بھی ان کی خاصی تعداد صحیح اور سلامت رہی۔ جاپانیوں نے ان علاقوں پر قبضہ کر کے انڈونیشی مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی تو ہندو پھر واپس آ گئے اور منڈی میں کاروبار شروع کر دیا۔ یہ تو بڑی ہی عیار اور مکار قوم ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی یہاں حکومت بن گئی ہے تو یہ مسلمانوں کے وفادار بن گئے اور خوب فائدہ اٹھایا۔ فائدہ یہ کہ کاروبار سنبھال لیا۔ سورابایا میں ہندوؤں کے 2 گھر تھے، پہلے زیادہ تھے لیکن جنگ کے دوران ان میں سے بہت سے دوسرے بڑے شہروں کو چلے گئے تھے۔ ایک روز خبر ملی کہ ان دونوں ہندو گھروں کے تمام افراد کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کے گھر اور ان کی دکانیں لوٹ لی گئی ہیں اور ان کے مکانوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ 2 پاکستانیوں کی انتقامی کارروائی تھی۔ یہ دونوں پاکستانی میری طرح پہلے ہندوستانی فوجی تھے اور انڈین آرمی سے بگوڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کی خبریں BBC اور امریکہ ریڈیو سے سنی تھیں۔ انہیں پتہ چلا کہ شہر میں 2 ہندو فیملیاں آباد ہیں۔ ان پاکستانیوں نے اپنے چند ایک انڈونیشی دوستوں کو ساتھ لیا اور ان دونوں فیملیوں کا بچہ بچہ قتل کر ڈالا، گھروں کو لوٹا، کاروبار کو لوٹا اور انتقام لے لیا۔ عثمان کے ہیڈ کوارٹر میں کانفرنس منعقد ہو رہی تھی جس میں کسی بڑے آپریشن کا فیصلہ کرنا اور پلان بنانا تھا۔ اقوام متحدہ مذاکرات کے ذریعے فائر بندی کرانے کی بہت کوشش کر چکی تھی، لیکن انڈونیشی لیڈر سوائے آزادی کے کوئی اور بات سنتے ہی نہیں تھے۔ مجھے مزید باتیں معلوم ہوئیں جو یوں تھی کہ انڈونیشی انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے مطابق صلیبی اتحادی ہار گئے ہیں، لیکن اس شکست کو وہ اپنی جنگی طاقت سے چھپائے ہوئے تھے۔ ان اتحادیوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے فوجیوں کا مورال بری طرح پست ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ اور ہی قسم کی تھی۔ اتحادی فوجیوں نے جنگ عظیم ریجمنٹوں اور بریگیڈوں کی صورت بھی لڑی تھی اور انہیں توپ اور ہوائی جہازوں کی مدد حاصل تھی، مگر انڈونیشیا میں وہ اس طرح نہیں لڑ سکتے تھے۔ فوجی ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنا حوصلہ اور مورال قائم رکھتے ہیں، لیکن ان فوجوں کے خلاف لڑنے والے نظر ہی نہ آئے تو یہ کچھ اور ہی بات بن جاتی ہے۔ بات یہ بن جاتی ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کوئی گوریلا یا کمانڈو پارٹی ان پر شب خون مارے گی اور سوئے ہوئے کو گولی مار کر یا گرنیڈ پھینک کر غائب ہو جائے گی۔ یہ فوجیں جب جنگل میں گوریلوں کے خلاف جاتی تھیں تو ہر لمحہ ہر فوجی پر موت کا خوف طاری ہوتا تھا کہ نہ جانے کس طرف سے گولی یا ایک گرنیڈ آئے گا اور کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ گھات کا خطرہ بھی ہوتا تھا۔ امریکی اور انگریز فوجی رات کو خیموں میں یا بارکوں میں سوتے تھے تو بھی ان پر خوف طاری ہوتا تھا کہ دشمن کی گوریلا پارٹی شب خون مارے گی اور وہ سوئے ہوئے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔